أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا سمعنا وأطعنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يسمع لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق ست تعظیم، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان خطبے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. انہی کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل فرقہ واریت اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گرامی ذی وقار، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعریف اور توصیف بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے
انہیں کوئی ایسا حکم بھی مل جاتا تھا کہ جو ان کے لیے مشکل تھا، تو وہ فوراً یہ کہہ دیا کرتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سننا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ سننا جو صرف ظاہری کانوں سے سنا جاتا ہے، اور ایک وہ سننا کہ جسے سن کر مان لیا جاتا ہے، جسے سن کر اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے۔ شریعت میں جو سننا مطلوب اور مقصود ہے وہ یہی سننا ہے کہ جسے سن کر مان لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ نہ ماننے کی نیت سے سننا، اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے کی نیت سے سننا، ایسا سننا شریعت میں مطلوب اور مقصود نہیں ہے، اور ایسے سننے کو سننا کہا بھی نہیں جاتا۔ چنانچہ جو لوگ ماننے کی نیت سے سنتے تھے، اطاعت کی نیت سے سنتے تھے، فرما برداری کی نیت سے سنتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جنہوں نے محض کانوں سے سنا، ماننے کی نیت نہیں تھی، عمل کی نیت نہیں تھی، اطاعت اور فرما برداری کی نیت نہیں تھی، تو وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ چنانچہ کفار کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو ان کے کان بھی تھے جس سے وہ سنتے تھے، ان کی زبان بھی تھی جس سے وہ دنیا بھر کی باتیں کرتے تھے، ان کی آنکھیں بھی تھی جس سے وہ ہر چیز دیکھا کرتے تھے، مگر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ بہرے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جو سنتے تھے عمل کی نیت سے نہیں سنتے تھے، سنتے تو تھے مگر ماننے کی نیت سے نہیں سنتے تھے، اس لیے فرمایا کہ وہ سننے سے بہرے ہیں۔ دنیا جہاں کی باتیں بول تو لیتے تھے مگر حق نہیں بولتے تھے، ہر چیز بول لیتے تھے مگر دین نہیں بول سکتے تھے، دین کی بات نہیں بول سکتے تھے، اس لیے فرمایا کہ گونگے ہیں۔ اور دنیا جہاں کی ہر چیز کو دیکھتے تھے مگر اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے تھے، عمل کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے
اطاعت اور فرما برداری کی نیت سے اللہ کے قرآن کو نہیں دیکھتے تھے، چنانچہ فرمایا کہ وہ اندھے ہیں۔ تو بظاہر سن لینا، جس میں ماننے کی نیت نہ ہو، جس میں عمل کی نیت نہ ہو، جس میں اطاعت اور فرما برداری کی نیت نہ ہو، ایسا سننا نہیں ہوا کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرتاثیر بیان کس کا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے زیادہ پرتاثیر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ حضور سے زیادہ اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ اور دیگر قریش مکہ نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے بیان سنا کرتے تھے، حضور کی زبان سے اللہ کا کلام چھپ چھپا کر سنا کرتے تھے، مگر اس سننے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کی زندگیاں نہیں بدل سکی، وہ ہدایت پہ نہیں آ سکے، اس لیے کہ ان کا سننا کانوں کی لذت کے لیے تھا، عمل کی نیت سے نہیں تھا، ماننے کی نیت سے نہیں تھا، فرما برداری کی نیت سے نہیں تھا۔ تو پتہ چلا جب تک سننے میں عمل کی نیت نہیں ہوگی، جب تک سننے میں ماننے کی نیت نہیں ہوگی، جب تک سننے میں اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک بندہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا، عمل پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا ماننے کی نیت سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا ماننے کی نیت سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا ماننے کی نیت سے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سنا ماننے کی نیت سے۔ چنانچہ صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو سننے میں اگر ماننے کی نیت ہو، عمل کی نیت ہو، اطاعت اور فرما برداری کی نیت ہو، تو اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے۔ اور سننا دراصل وہی سننا ہوتا ہے جس میں ماننے کی نیت ہو، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع یسمع لک، فرمایا اسمع، سنو، اللہ کی سنو، اللہ کا دین سنو، قرآن سنو، حدیث سنو، ماننے کی نیت سے، عمل کی نیت سے۔ فرمایا اسمع، سنو اور اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یسمع لک، تمہاری سنی جائے گی، پھر تم دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنیں گے، تم اپنی دنیا کے لیے دعا کرو گے، اللہ تمہاری مصلحت کے مطابق دنیا عطا فرمائیں گے، تم آخرت کے لیے سوال کرو گے، اللہ تمہیں آخرت عطا فرمائیں گے، اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کرو گے، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرو گے، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ فرمایا اسمع، ماننے کی نیت سے سنو، اطاعت اور فرما برداری کی نیت سے سنو، یسمع لک، اللہ بھی سنے گا، کائنات کی ہر چیز تمہاری سنے گی۔ اور ایک اللہ والے نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جائے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دیا، اپنی مرضیات کو اللہ کے تابع کر دیا، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیا، اپنے نظریات کو اللہ کے تابع کر دیا، اپنے اخلاق و عادات کو اللہ کے تابع کر دیا، اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دیا، فرمایا جس نے ہر چیز اللہ کے تابع کر دی، اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کو اس کے تابع کر دیں گے۔
جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز بندے کے لیے پیدا کی ہے اور بندے کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اولاد ہماری سنتی نہیں ہے، بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، بچیاں ہماری سنتی نہیں ہیں، بیٹے ہمارے سنتے نہیں ہیں، بیوی ہماری سنتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، دیکھنا یہ ہے کیا ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی سنتے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی سن رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے بڑے کی نہیں سنیں گے، ہم اپنے بڑے کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، ہم اپنے بڑے کی نہیں مانیں گے تو چھوٹے بھی ہماری نہیں سنیں گے۔ فرمایا اسمع، تم سنو اللہ کی سن کر مانو، اللہ کی سن کر اطاعت کرو، اللہ کی سن کر فرما برداری کرو، یسمع لک، ہر چیز تمہاری سنے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو ہو گیا ہر چیز اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 4 بیویاں تھیں، ان 4 میں سے وہ ایک کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کرتا تھا، زیادہ وقت دیتا تھا، ایک کو زیادہ توجہ دیتا تھا۔ تو باقی جو 3 تھی ان کو اس سے بڑی چڑ تھی کہ ہم حسن و جمال میں اس سے زیادہ، سمجھ بوجھ میں اس سے زیادہ، کمال میں اس سے زیادہ، لیکن پھر اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ بادشاہ اس کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے؟ ایک دن بادشاہ سلامت کی خدمت میں انہوں نے عرض کر دیا کہ وجہ کیا ہے؟ حسن و جمال ہمارا، کمال ہمارا، مال و منال ہمارا، سمجھ بوجھ میں ہم زیادہ، اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ آپ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں؟ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ وقت گزرا، ایک دن بادشاہ نے ایک دائرہ بنوایا، اس کے اندر اپنی کرسی کو رکھا اور اس دائرے کے اندر ڈھیر لگا دیے، خزانے کے روپے پیسے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اپنی 4 بیویوں کو بلایا اور کہا کہ اس دائرے کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے، اس دائرے کے اندر جو کچھ موجود ہے، جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے گی وہ اسی کا ہے۔ چنانچہ ایک بیوی نے روپے پیسے کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھ دیا، ایک نے سونے چاندی کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور ایک نے جو ہے ہیرے جواہرات کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور وہ جو بھولی بھالی تھی وہ ایک طرف کھڑی رہی۔ چنانچہ وہ تینوں بیویاں ہنسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی، دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ اسے کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، کوئی عقل ہی نہیں ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے، یہ آرام سے کھڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ تو وہ بیوی آگے بڑھی اور اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا ان کو روپے پیسوں کی ضرورت تھی، کسی کو سونے چاندی کی ضرورت تھی، کسی کو ہیرے جواہرات کی ضرورت تھی، میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے بادشاہ کی ضرورت ہے، کہ بادشاہ جس کا ہو گیا یہ تو ایک ڈھیر ہے، روپے پیسے کا ایک ڈھیر ہے، سونے چاندی کا ایک ڈھیر ہے، ہیرے جواہرات کا ایک ڈھیر ہے، بادشاہ جس کا ہو گیا سلطنت کی ہر چیز اس کی ہوگی، میرے پاس تو خزانہ ہی خزانہ ہے۔ تو بادشاہ نے ان بیویوں کو کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہوں۔
یہ تم سے زیادہ عقل مند ہے، تم سے زیادہ سمجھدار ہے، تم نے عارضی چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، کتنا دن چلاؤ گے؟ اور جس کے پاس بادشاہ آ گیا، جس کو بادشاہ مل گیا، ساری سلطنت اس کی ہو گئی۔ تو فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ مل گیا کائنات کی ہر چیز اس کو مل گئی، کائنات کی بادشاہی اس کو مل گئی۔ جو اللہ کی سنتا ہے، اللہ کی سن کر مانتا ہے، اللہ کی سن کر اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، فرمایا یسمع لک، کائنات کی ہر چیز اس کی سنتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی اتباع اور فرما برداری کرتی ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ شیر پر بیٹھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ شیر جس طرف چاہتے ہیں شیر کو موڑ دیتے ہیں، اور جس طرف چاہتے ہیں شیر کو چلا لیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ بڑے حیران، اور انہوں نے جب شیخ سعدی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ بڑے حیرت زدہ کھڑے ہیں، فرمایا اے سعدی حیرت زدہ کیوں ہو، متعجب کیوں ہو؟ ہر چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے بشرطے کہ تم اللہ کے بن جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اسمع، جو اللہ کی سنتا ہے، اللہ کی سن کر مان لیتا ہے، اللہ کی سن کر اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سن کر عمل کی لائن پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر فرمایا کہ وہ انسان تو انسان رہے، جنگل کا چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا درندہ شیر ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اس کا تابع بن جاتا ہے۔ اللہ کے بن کر تو دکھاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہے، اور سینکڑوں میل دور مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جو جنگ کر رہا ہے۔ اچانک کیا ہوا کہ مسلمانوں کی طرف پیچھے ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا تھا جو مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اور مسلمانوں کی فوج اس لشکر سے لا علم تھی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں سینکڑوں میل دور منبر پر تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت نے پردے ہٹائے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سارا منظر دکھا دیا۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی سے بیٹھے بیٹھے اعلان فرمایا، یا ساریۃ الجبل، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، کوئی فون نہیں، موبائل نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سینکڑوں میل دور مسجد نبوی میں منبر پہ تشریف فرما، آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل۔ اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے سیدنا عمر کی آواز کو لشکر کے امیر تک پہنچا دیا، اور انہوں نے پیچھے مڑ کے پہاڑ کی طرف دیکھا تو ایک لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ اور جب وہ جنگ سے واپس آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اچانک کیا ہوا تھا کہ میرے کانوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز پڑی، اور وہ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف سے خطرہ ہے۔ اب یہ کون سی طاقت تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے، حضور کی غلامی میں آنے سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ میں بکریاں بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا تھا، اور میرا باپ مجھے یہ کہا کرتا تھا، عمر تجھے تو بکریاں چرانی نہیں آتی تو زندگی کیسے گزارے گا؟ اور آج وہ مقام ہے کہ بولتے مدینہ سے ہیں، آواز سینکڑوں میل دور پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟
فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس کا اللہ ہو جائے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اسمع، جو اللہ کی سنتا ہے، اللہ کی سن کر مان لیتا ہے، اللہ کی سن کر اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، فرمایا یسمع لک، ہر چیز اس کی سنتی ہے، پھر ہوا بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ مصر کے امیر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا کہ یہاں ایک دریا ہے، دریائے نیل، وہ بند ہو گیا، اور یہاں کے لوگوں کی رسم ہے کہ جب تک اس کے اندر ایک دوشیزہ، ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا سجا سنوار کر دریا میں نہیں ڈالتے، اس وقت تک وہ چلتا نہیں ہے، اور اگر وہ نہ چلے تو قحط سالی ہو جاتی ہے، فصلیں خشک ہو جاتی ہیں، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، آپ رہنمائی فرما دیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ ایسی وحشیانہ رسموں کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ نوجوان لڑکی کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور پھر ایک مکتوب، ایک خط سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام لکھا، فرمایا من عبد اللہ عمر بن الخطاب امیر المومنین الی نیل مصر فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قَبْلِكَ فَلَا تَجْرِ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے دریائے نیل میری بات سن، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے فَلَا تَجْرِ، تو پھر تیرے چلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ أَن يَجْرِيكَ فَأَسْأَلَ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ فِي أَن يَجْرِيكَ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر میں اس اللہ وحدہ لا شریک سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے حکم سے تو چل پڑ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ مکتوب، وہ خط دریا کے اندر ڈالا، دریائے نیل فوراً چل پڑا، اور ایسا چلا کہ دوبارہ کبھی خشک نہیں ہوا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسمع، اگر تم اللہ کی سنو گے، اللہ کی سن کر مانو گے، اللہ کی سن کر اطاعت اور فرما برداری کرو گے، یسمع لک، پھر انسان تو انسان رہے، جاندار تو جاندار رہے، بیوی بچے تو بیوی بچے رہے، دریا کا پانی بھی تمہاری اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ اور ایک دفعہ افریقہ میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں کا ایک لشکر گیا، اور وہاں جب اس علاقے کو فتح کیا تو مسلمانوں نے سوچا کہ یہاں پہ ایک چھاؤنی بنانی چاہیے۔ چھاؤنی کے لیے وہ ایک جنگل میں گئے، اور وہ جنگل بڑا خطرناک تھا، بڑا وحشتناک تھا۔ وہ ایسا وحشتناک جنگل تھا کہ دن کے اندر بھی لوگ اس میں داخل ہوتے ہوئے ڈرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں داخل ہو جاتا تو پھر واپس نہیں آیا کرتا تھا۔ ایسے زہریلے جانور، سانپ، بچھو، اژدہے، چیر پھاڑ کر رکھ دینے والے درندے، شیر اور بھیڑیے، ایسی وحشتناک آوازیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس جنگل میں گئے، اور آپ نے جنگل میں جا کر ایک اعلان کیا، فرمایا جنگل میں رہنے والے جانوروں، چرند پرند، سانپ اور بچھو، اژدہے، میری بات کان کھول کر کے سنو، ہم غلامان رسول ہیں،
ہم عاشقان رسول ہیں، ہم یاران رسول ہیں، ہم اصحاب رسول ہیں، ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے، ہمیں اس جنگل میں رہنا ہے۔ چنانچہ میں محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم امر بناس تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس جنگل کو خالی کر دو۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے جانور، چرند پرند، سانپ بچھو، شیر درندے، دھاڑنے والے جانور، چیر پھاڑ کر کے رکھ دینے والے جانور اپنا اپنا سامان اٹھا کر اور اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر کے جنگل خالی کر کے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، صحابہ بھی تو انسان ہی تھے، کہ اوپر سے آئی ہوئی کوئی نئی مخلوق تو نہیں تھی، یہ انسان ہی تھے۔ پھر ہر چیز ان کے تابع کیوں تھی؟ ہر چیز ان کی سنتی کیوں تھی؟ ہر چیز ان کی اطاعت اور فرما برداری کیوں کرتی تھی؟ اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ، جس کے اللہ ہو جائے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اسمع، جو اللہ کی سنتا ہے، اللہ کی سن کر اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، فرمایا یسمع لک، کائنات کی ہر چیز اس کی سنتی بھی ہے، اس کی مانتی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی، ایک دفعہ مکہ المکرمہ میں ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے وعظ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے لوگوں اللہ کی سنو، اللہ کے رسول کی سنو، دین کی بات سنو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، اگر تم دین کی بات سن کر عمل پہ آ جاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی، کائنات کی ہر چیز تمہاری سنے گی، کائنات کی ہر چیز تمہاری اطاعت اور فرما برداری کرے گی۔ اگر تم کسی پہاڑ کو بھی کہو گے کہ چل پڑ، وہ بھی چل پڑے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے وہ وعظ فرما رہے تھے، وہ پہاڑ ان کو لے کر چل پڑا۔ لوگ سارے حیرت زدہ، یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر وہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا پہاڑ، میں نے تجھے چلنے کے لیے نہیں کہا، میں تو لوگوں کو بات سمجھا رہا تھا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاؤ تو کائنات کی ہر چیز تمہاری اطاعت کرے گی۔ پہاڑ کو بھی کہو گے تو وہ بھی چل پڑے گا، میں نے تجھے چلنے کے لیے نہیں کہا، تو رک جا۔ پہاڑ اسی وقت رک گیا۔ اللہ ہر چیز کو تابع کر دیتے ہیں۔ اور یہی ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے بے شمار دفعہ ان کا نام سنا ہوگا، بہت سے واقعات سنے ہوں گے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کوئی عام معمولی انسان نہیں تھے، یہ بادشاہ تھے۔ کیا تھے؟ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اور پھر اللہ نے ان پہ نظر رحمت فرمائی، اپنا کرم فرمایا، دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہت کو چھوڑا، سلطنت کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، تخت و تاج کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ جب ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ نے ولایت کا نور عطا فرما دیا۔ ایک دفعہ سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی گدڑی کو سی رہے تھے۔ ان کا قائم مقام جو بادشاہ تھا، ان کی جگہ پہ جو بادشاہ بنا تھا، اس کا گزر وہاں سے ہوا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابراہیم بن ادہم بیٹھا ہے، اس کے پاس آیا اور آ کر کے حالت کو دیکھا اور افسوس کرنے لگا، ابراہیم یہ تم نے کیا حالت بنا لی ہے؟ کہاں وہ بادشاہت، کہاں وہ محلات، کہاں وہ تاج و تخت، کہاں وہ سلطنت، کہاں وہ لباس، کہاں وہ آسائشیں، اور یہ کیا فقیری والی زندگی ہے؟ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو تجھے بادشاہت عطا کی ہے وہ انسانوں کے، چند انسانوں کے جسموں پہ ہے۔
تجھے چند انسانوں کے جسموں پہ حکومت ملی ہے، اور اللہ نے مجھے جو حکومت دی ہے وہ بے شمار مخلوق پہ دی ہے۔ اور پھر اپنی سوئی جس سے وہ گدڑی سی رہے تھے اس سوئی کو سمندر میں پھینک دیا، اور فرمایا، بادشاہ کو کہا کہ اپنی فوج سے کہو کہ یہ سوئی نکال کے لائے۔ بادشاہ کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہیں، بھلا سمندر سے ایک چھوٹی سی سوئی کو کون نکال سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے ساتھ لو لگا لی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ الہ العالمین، مجھے میری سوئی چاہیے۔ اور پھر وقت نے یہ منظر دیکھا کہ سمندر سے بے شمار مچھلیاں نکلی جن کے منہ کے اندر سونے کی سوئیاں، سونے کی سوئیاں۔ سیدنا ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے اپنے والی سوئی چاہیے۔ ساری کی ساری مچھلیاں واپس چلی گئی۔ پھر ایک اور مچھلی نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، اس کے منہ کے اندر وہی سوئی تھی جو حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کی تھی۔ فرمایا تم انسانوں کے چند جسموں پہ بادشاہت کرتے ہو، اللہ نے مجھے بے شمار مخلوق پہ بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جائے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسمع، تم اللہ کی سنو، اللہ کی سن کر مان لو، اللہ کی سن کر اطاعت اور فرما برداری کرو، اللہ کی سن کر عمل پہ آ جاؤ، یسمع لک، کائنات کی ہر چیز تمہاری سنے گی۔ انسان تو انسان رہے، جانور تو جانور رہے، درندے تو درندے رہے، جاندار بے جان تو بے جان رہے، اللہ سمندر کے اندر تیرنے والی مخلوق کو بھی تمہارے تابع فرما دیں گے۔ اللہ کے بن کر تو دکھاؤ۔ جن لوگوں نے اللہ کا بن کر دکھایا، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ عمل کی لائن پہ تھے، ہم عمل سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کی مان کر زندگی گزارا کرتے تھے، ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارا کرتے تھے، ہم اپنی خواہشات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہماری بیوی بھی ہماری نافرمان ہے، ہماری اولاد بھی ہماری نافرمان ہے۔ نہ بیوی سنتی ہے، نہ سگی اولاد سنتی ہے، نہ بچے سنتے ہیں، نہ بچیاں سنتے ہیں، نہ کوئی انسان سنتا ہے، اور وہ اللہ کی مان کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کی سنا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اطاعت اور فرما برداری والی اور عمل والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔